ان قادیانی اور مرزائیوں کے دن خیر تھوڑی رہ گئے ہیں، لیکن ان کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے کہ بات ان میں وہ ہے نہیں جو یہ لوگ شور ڈالتے ہیں اور جھوٹ کا اس قدر بے شرمی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ نہ وہ بات زمین پہ ہو نہ آسمان پر ہو. جیسا کہ یہ اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے اور حضور کے طریقے پر چلنے والے. تو بس یہ باتیں کرتے جاتے ہیں اور یہ نہ تو خود کو یہ ثابت کر سکتے ہیں اور نہ کبھی مرزے کو ثابت کر سکے ہیں، اور جو حدیث بیان کرتے ہیں نہ وہ ثابت کر سکیں کہ یہ واقعی صحابہ کے اور حضور کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے. تو دیکھا جائے تو ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، اللہ کی شان کے انکار کرتے ہیں کہ کافی، یعنی قرآن مجید میں انہوں نے انکار کیا جو اللہ میاں نے اپنے نشان دکھائے ہیں کہ زندوں کو مردہ کرنے کا، یہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے. تو صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کو ایک نبی، آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اور آئیں گے. یعنی کہ سراسر جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں. ایک دو دفتر کھول کے کوئی بندہ دنیا کے کناروں تک اگر پہنچنا چاہے تو یہ تو پھر عیسائی بھی دنیا کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ان کے فاؤنڈر سے ہی شروع کرتے ہیں، مرزا قادیانی سے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب پیری مریدی بھی بڑے عروج پر تھی اور وہاں کے لوگ کافی جاہل لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو مرزا نے بھی شروع میں ایسا ہی شو کیا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا شیطان کی چال آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اسی طرح مرزا بھی آہستہ آہستہ بڑھا. پہلے اس نے مجدد، پھر کرشنا، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا کہ یہ بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہوں، حجر اسود بھی میں ہوں، اور وہ بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہوں. تو اس کو شاید دجال کا کسی نے نہیں بتایا، ورنہ یہ کہتا کہ دجال بھی میں ہی ہوں. خیر اس وقت پیری مریدی بڑی تھی، اس طریقے سے یہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا، اور اس کے جو جاہل ماننے والے وہ بھی ساتھ ہوتے گئے، اور انگریزوں کے ساتھ اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے اس کا مذہب کافی بڑا پھولا. اور یہ اس نے اپنی کتابوں میں خود شائع کیا کہ انگریزوں کی وجہ سے میں اپنا کام بہت آسانی سے کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں، اور یہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یعنی کہ انگریزوں کی چمچہ گیری کرتا رہا ہے، کہ ہم نے نہیں سنا کہ کوئی نبی کسی کافر کی چمچہ گیری کرتا ہو اور کہتا ہو کہ میں اس کا غلام ہوں، دل و جان سے قربان ہوں، تم بھی ہو جاؤ، یہ ہے. یعنی اس طرح یہ کھلے عام ان کی چمچہ گیری کرتا رہا ہے مرزا، اور یہ بھی کرتے رہے ہیں، اس کے چیلے بھی کرتے رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو یہ سپورٹ حاصل ہے. اور بڑھتے بڑھتے یہ ایک مذہب بن گیا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مختلف ملکوں میں اپنے دفتر کھول کے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے کناروں پر چھائے ہوئے ہیں، بلکہ سمندر کے کناروں پہ بھی دفتر انہوں نے کھولے ہوئے ہیں تاکہ ہماری بات سچی ہو جائے. تو یہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، یہ جو باتیں کرتے ہیں یا فوں فاں کرتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں، پہلے
ثابت تو کر دو کہ تم قرآن حدیث کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے مرزے کو تو ثابت کر لو جو تمہارا فاؤنڈر ہے۔ ابھی تک تم اس کو ثابت نہیں کر سکے اور تم باتیں کرتے ہو قرآن حدیث کی۔ قرآن حدیث کی بات تمہارے منہ پہ جچتی نہیں ہے، جو تم اس کا حشر کرتے ہو وہ تو تمہارا حشر کے دن ہی حشر ہوگا۔ تو میں تمام ان سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ اگر یہ باتیں کرتے ہیں بغیر حوالے کے کرتے ہیں اور جھوٹی حدیث کہتے ہیں جو سراسر گناہ ہے اور جھوٹ ہے، تو ان کی باتوں پہ مت آئیے گا۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔